اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، جو آپ کی ریڈنگ ہوتی ہیں احادیث کے حوالے سے جو بتاتے ہیں جعفری صاحب، اور جو دنیاوی حالات ہیں اس کو ذائچوں کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاتے ہیں، اور الحمدللہ جو بتاتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے اور 100% ایکوریٹ آتا ہے۔ جعفری صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹرمپ، کیا اس کے لیے اب اس کے بعد تجاویز مسرت اور یہ ابن حرم والا معاملہ، ناکہ بندی والا معاملہ، کیا دنیا اب بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ بات کروں گا اسی پہ جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ وعلیکم السلام تھینک یو بھائی، سر، تھینک یو۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ آپ خوش رہیں۔ اللہ میں سر عام سا آدمی ہوں، نہ تو میں نے کبھی کلیم کیا کہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس سے جو چاہے کر لے، وہ مالک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو بھی انرجیز ہیں ان کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی رائے دے لوں۔ اصل میں جب میں ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں نا، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے، ایسکٹالوجی کی جنگ ہے، جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے جس کو، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ ہی کا 5واں سال ہے، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے نا یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور اس میں جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے کہا تھا 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی، یہ آرمگیڈون سے پہلے جو ہوگی، اور اس کی بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب رہ گئی بات جو آپ نے کی کہ آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ، تو نو وے، نیور، اور یہ جتنی مشکلات اب ٹرمپ صاحب کو آنے والی ہیں، اب آپ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ایران سر نہیں ہارتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جب ظاہر سی بات ہے انرجیز کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کبھی بھی کلیم نہیں کرتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہے۔ میں اس علم کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس علم کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان کو بہت سارا وقت گزر جاتا ہے تو بہت سارا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں، جنگ ایسکلیٹ کر رہی ہے، جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں سٹاپ کا بٹن ختم ہو گیا، اب صرف پاز کا بٹن رہ گیا۔ پاز کا بٹن جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ اس میں ہے، اور یہ بھی اب تھوڑا پاز نہیں ہے۔ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ جنگ بندی تو ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک یوگ بدلا ہے، اور پھر اس میں نے ایک اور عرض کی تھی، میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا، میں نے کہا تھا 19 اپریل کے بعد سٹار پوزیشننگ دوبارہ بدلنی شروع ہوگی۔ تو 19 اپریل یعنی 19 اپریل کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ 19 کی رات 12:01 پہ جیسے ہی 20 تاریخ ہوگی تو سارا کچھ بدل جائے گا، نہیں، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اٹ ٹیکس ویکس اور منتھس، تو یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ دوبارہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کو شہر غرق کریں گے، اور دوسری ان کی ایک اسی جنگ کے بارے میں حدیث ہے کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ صرف آسمان سے آگ برسانے والے تیروں کا نظارہ کیا ہے، اور وہ بھی ابھی پورا نہیں کیا، ابھی اور بہت سارے چلنے ہیں، ابھی تو پانیوں میں آگ لگنی باقی ہے۔ اور پھر میں جیسے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پلوٹو جب ایکویریس میں آتا ہے نا تو چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن بدلتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن، جو بہت سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، جو بہت نیچے ہوتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا 90 ڈگری کا ٹرن آتا ہے، ٹوٹل 90 ڈگری اس کا ٹرن آتا ہے، اور یہ چیزیں بالکل ایز اٹ از بدلتی ہیں، اور یہ حالات ہو رہے ہیں، سپر پاورز کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور میں ایک اور عرض کرتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت آقاؤں کو بڑی مصیبتیں کچھ پڑنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اور باقی پڑ جائیں گی۔
حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں. 2025 کا ذائچہ 1941 کا تھا اور 2026 کا ذائچہ 1942 کا ہے. تو یہ وہی سیکنڈ ورلڈ وار کے پوری کی پوری جو ہے وہ انرجیز بنی ہوئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب تھرڈ ورلڈ وار ٹرگر ہو سکتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. سر یہ جنگ پوری دنیا میں اب لپیٹ میں لے لے گی. مڈل ایسٹ تو پہلے ہی مجھے ہے. لگتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیل چکی ہے آلریڈی اور مڈل ایسٹ کے بھی اب ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یو اے ای کا مطلب ہے اسرائیل. یو اے ای کا مکمل طور پہ مطلب ہے اسرائیل. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی یاس کی عورتوں کو میں بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو بنی یاس جو ہے وہ کس کی؟ عبد قیس. اور سرکار نے کہا تھا عبد قیس کی وجہ سے خطہ عرب تباہ ہوگا. عبد قیس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سیویئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سکون سے ہو جائیں گی اور سارا کچھ جو ہوگا. حالات بہت مشکل ہیں. ابھی تو ہم بیٹھ کے ذرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے ذرا سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہے. سر وہ جو آگ کب ہماری چھتوں سے ہوتی ہوئی ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ گریٹر اسرائیل اور پھر آخری نشانیوں کی جو بات ہو رہی تھی، کیا یہ سلسلہ کار اب 7 سال کی یہ جنگ اگر تو اینڈ آف ٹائم یہ اس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل اسی طرف جا رہی ہے. سرکار نے کہا تھا آرمگیڈون سے پہلے یہ بڑی جنگ ہوگی. اس کو سمجھیے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو مرضی ہو جائے وہ ہونا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بننا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا کہ جو ہے تھرڈ ٹیمپل بننا ہے تو بننا ہے. جو مرضی ہو جائے چاہے 10 منٹ کے لیے بنے بننا ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنے نا اور گریٹر اسرائیل بنے نا. تو سر گریٹر اسرائیل کی ایکسپینشنز تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں. اسرائیل جس طرح یو پی ای میں آ کے پینیٹریٹ کر چکا ہے تو یہ تو ابھی حالات اور بہت تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف اوپیک اور او آئی سی سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی تو آپ کہیں اور سے بھی نکلتے ہوئے دیکھیں گے. یو ول سی اٹ. سر اسرائیل کا یہ بھی خبریں آئی کہ اسرائیل اپنا سارا ویپن اور سارا سٹاک ٹرانسفر کر رہا ہے یو اے سے، یو اے کے اندر. اب یو اے اگر وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مسلمان آپس میں لڑیں گے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات کہی ہو اور وہ ہو نا. آپ نے کہا تھا یہ ملامت الکبریٰ کی جو جنگ ہوگی اس میں مسلمان عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ لڑیں گے. مسلمان عیسائی اور یہودی آپ نے ایک طرف دیکھ لی ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں کہ جی وہ شیعہ دی تو سنیاں دی. دین سنی شیعہ کا نہیں ہے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا دین ہے اور وہ دین ہے وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی سارا کچھ ہے. میں اگر بات کروں آپ سے عمران خان کی، 1000 دن سے اوپر ہو چکا ہے ان کو جیل کے اندر. پی ٹی آئی 30 سال کی ہو چکی ہے. 31واں سال شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. سہیل افریدی اور علمین گنڈا پور بظاہر لگ رہا ہے کہ اب لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے اپنے معاملات ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان آؤٹ ہو چکے ہیں. آپ کو کاغذ آپ کا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں جی میں بالکل کاغذ کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں. میں اپنی قبر میں کسی کی بھی وجہ سے انگارے نہیں بھروں گا. میں نے کسی کی بھی وجہ سے دس اور دیٹ وے کسی کی وجہ سے میں کوئی اپنے کام سے بددیانتی نہیں کروں گا. مجھے اپنے کام کا جواب اپنی قبر میں جا کے اللہ کو دینا ہے اور مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے. اب آ جاتے ہیں آئی کے کی طرف. تو میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی کے از کمنگ. انہوں نے آ جانا ہے اور یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ جو موجودہ پی ٹی آئی موجود ہے یا تو یہ بالکل ڈسمنٹل ہو جائے گی یا کوئی نئی پارٹی بنے گی جس کے لیڈر عمران خان ہوں گے اور وہ پورا ہورائزن بدل جائے گا. یہ سارے کے سارے میں ایک لحاظ سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آئی کے قسمت کا اتنا دھنی نہیں ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے. اس کی جیب میں سارے ہی تقریباً کھوٹے سکے ہیں.
سارے ہی کھوٹے سکے ہیں. وہ آستین کے سانپوں نے اس کی بازوؤں پہ کاٹ کاٹ کے اس کو مفلوج کر دیا. لیکن یہ وقت آئے گا، یہ سارے کے آستین کے سانپ جو ہے نا یہ خود جو ہے وہ گر جائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا، میں بار بار آپ سے جب پہلے بھی بات کی، کئی دفعہ بات کی، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ اب ہیں یہ آگے رہیں گے. یہ نہیں رہتے، یہ بڑا ہی مشکل ہوگا کہ یہ رہیں. یہ قدرت کا مکافات عمل کی چکی کا نظام ہے، یہ چل رہی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی رہے گی. سر خان کی آنکھ کا معاملہ، ان کے چاکروں کا معاملہ، ان کی صحت کا معاملہ، 4 دفعہ آپریشن ان کی آنکھ کا ہو چکا ہے. انتہائی خطرناک ہے سر. میں نے آپ کو اکثر یہ بات عرض کی، لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ میں مذاق میں کرتا ہوں، بالکل سیریس کہتا ہوں کہ ہماری تمام زوڈیک سائنسز کی جتنی ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے اندر ٹیسٹڈ پروون جو ہمارے سمجھیں کہ جو فارمولاز ہیں جس کو ہم بیسک فالو کرتے ہیں وہ سارے فیل ہو گئے. ہماری کتاب ٹیکسٹ بک کی جو ٹیکسٹ بک آف زوڈیک سائنسز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کے برتھ چارٹ میں لائف تھریٹ ڈبل ڈیجٹ میں یعنی 10% ہو جائے تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اس کے ذائچے میں لائف تھریٹ 5 گنا زیادہ ہے، اینڈ ہی اسٹینڈنگ ٹال 48% پلس مائنس 48%. یہ سر اب اس کے بارے میں اس کے اوپر میری کتاب کہتی ہے 12 سے زیادہ قاتلہ نام لے ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے اس کو بچا لیا. اور میں یہ بات بڑی سیریسلی کہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کام سے بد دیانتی نہیں سر کروں گا، جو مرضی ہو جائے. مجھے جس دن لگے گا کہ میں اپنے کام سے دیانتداری نہیں کر رہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں چھوڑ دوں گا. اور میں سر یہ جو بات ہے کہ 48% اس کی لائف تھریٹ ہے، اتنے جو ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہی اسٹینڈنگ ٹال. اور جو ان کی آنکھ کا معاملہ ہے اسپیشلی، میں بار بار کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی بلا وجہ کوئی باتیں کروں. سر یہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر اثر آیا ہے. یہی اثر کہیں دماغ پہ ہو جاتا، کہیں ہارٹ پہ ہو جاتا، کہیں لیور پہ پڑ جاتا، کہیں کڈنیز پہ پڑ جاتا، تباہی ہو جاتی. یہ قدرت نے بڑی کوئی مہربانی فرمائی ہے، یہ قدرت نے کوئی بڑی بہت زیادہ کوئی کرم نوازی فرمائی ہے. یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. اور ایک چیز اللہ کی فطرت یہ ہے، اللہ کی قدرت کی اس کی نیچر کا قانون یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ فری کچھ نہیں دیتا، قیمت دینی پڑتی ہے. اور پھر قرآن پاک کا فیصلہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تو یہ جو آسانی آنی ہے نا یہ آپ کی سوچ ہے. ابھی ویسے قیمت دینی پڑتی ہے سر. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو اگر قوم نے خود حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرنی نا تو پھر ایسے ہی ہوگا، کوئی گل نہیں، پھر سارے جو نہیں ہیں. سر جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں آتے ہیں، میں میاں نواز شریف کی بات کروں گا، کتنی دفعہ جیل گئے، یہی حالات ان پہ تھے. لیکن اب بہت زیادہ سختی ہے، اس وقت اتنی میاں صاحب پہ اتنی سختی نہیں تھی. باہر آئے ہیں، وہی شریف فیملی ہے، وہی نون لیگ ہے، سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں. قدرت کا کام ہے، چھوڑ دیں. اور ایک چیز میں پھر کہتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر لیتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ موقع ضرور دیتا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ راستہ ضرور دکھاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے. آپ چلیں نہ چلیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی ہو، قدرت کا قانون نہیں بدلتا. اور یہی حالات ہیں. اور اس وقت جو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ 1-2 گھروں میں آگ لگی ہو نا تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اب گھر آگ لگنے جا رہی ہے. اب آگ بجھے گی نہیں. ابھی تو آپ کو صرف پٹرول سمجھ آ رہا ہے، ابھی تو بجلی سمجھ آ رہی ہے. ابھی ذرا تھوڑے دن ٹھہر جائیں. کموڈٹی سپر سائیکل آ رہا ہے، آپ کی کراپس کا مسئلہ ہو رہا ہے.
ابھی آپ کا صرف یہ کراپس کا نہیں ہے، آپ کی کوئی ہو کا عالم آ رہا ہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، گیٹ ریڈی. آپ کا خوراک کا مسئلہ ہو رہا ہے، قحط جیسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، ابھی تو آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ اس کی قیمت ہوگی جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. سر ہم بالکل ہی بس ہو گئی ہوئی ہے ہماری. تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جیسی قوم ویسے حکمران، اللہ کا فیصلہ ہے. تو جنجدے اسی ہی ہیں، سانو انجدے ہی ملنے چاہیے سر، بالکل ٹھیک ملے نے. سر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ بھی لگا، پھر اس کی سماعت ابھی ملتوی ہوگی. بشرا بیگم کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. پی ٹی آئی تو ڈسمینٹل ہو گئی ہے سر، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی دوسرے لفظوں میں جب اس چیز کی بات کرتا ہوں تو یہ میرے کو دوست اس کو کوئی پولیٹیکل یا اس طرح نہ سمجھیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے نا وہ اب مٹی ہے. کچھ چند ایک چنگاریاں ہوں تو ہوں، وہ جیسے وہ علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے نا، تو وہ شاید ان کے بڑا حسب حال ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ علامہ محمد اقبال کہہ کے گئے ہوئے ہیں. سر سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ بس ایسے ہی ریت کی دیواریں ہیں، اور یہ بڑکیں ماریں گے، یہ ادھر ادھر جائیں گے، آنیاں جانیاں، بس اور کچھ نہیں. سر عمران خان ایک ایسا مقناطیس تھے، وہ جیل گئے ہیں تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سیاست تھی وہ ختم ہوگی. جہانگیر ترین، فواد چودھری، اسد عمر، محمد، پتہ نہیں کون کون سی ایک لمبی لائن ہے. پرویز خٹک جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے، آؤٹ ہو گئے. محمود خان آؤٹ ہو گئے. بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. تو یہ مقناطیس کے ساتھ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کی باقی بھی قسمت، آؤٹ ہو جائیں گے سر، کوئی بات نہیں ہے. ان کی قسمت چمکی. سلمان اکرم راجہ، میں نیازی، پنجوتا، بڑے لوگ ایسے آ گئے، لیکن انہوں نے ڈلیور نہیں کیا اس طرح. کر بھی نہیں سکتے سر، اللہ نے کروانا ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. قدرت بندے چنتی ہے، یاد رکھیے گا. سر میرا آخری کویشچن، کیا 2026 عمران خان کی رہائی کا سال ہے؟ شاید، I'm not sure on it، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. آگے اللہ کی مرضی، کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سر، مذاق نہیں کر رہا، میریاں کتاباں فیل ہو گئی ہیں آج. میں اپنے زوڈیک سائنسز جس بیس کے اوپر ہم ریلائے کرتے ہیں، یعنی دیکھیں نا، ملک کا کوئی ایک آئین ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زوڈیک سائنسز کا بھی تو کوئی ایک آئین، ایک دستور، ایک ٹیکسٹ بک ہوگی نا، کہ جس کو ہم بیس کے طور پہ، وہ بیس ہی فیل ہے. تو میں نے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے سر؟ پیغام کیا؟ پیغام صرف اتنا ہے کہ اس وقت اپنے ملک کو سمجھیں، اس وقت اپنے آپ کو سمجھیں. حق کا راستہ آپ کو آوازیں دے رہا، اور اس وقت بھی آپ نہیں جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر عذاب آتا ہے تو پھر اچھے برے سارے ہی. چیز سمجھنی پڑے گی جب ہم اسٹرالوجی یا اس کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی پڑے گی، ہم کون ہیں. انسان وہ مخلوق ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. انسان وہ مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جتنے سیارے ستارے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم اللہ کے قریب ہیں. لیکن چونکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے نہیں ہیں تو پھر ان کے امپیکٹس ہم پہ بھاری ہوتے ہیں. اس کو سمجھیے، پلانٹس سارے کے سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پلوٹو ایک بہت اہم سیارہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں سولر سسٹم میں نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوں گے، لیکن میں اس کی چونکہ انرجیز کو سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ پلوٹو کرتا کیا. پلوٹو ایک بہت دور سے آ رہا ہے، اور یہ اپنا جو آربٹ ہے سورج کے گرد، وہ 248 سال میں پورا کرتا ہے. اور ان 248 سال کا اگر موازنہ کریں نا پچھلے جو ہے وہ صدیوں میں، تو ہر 248 سال کے بعد ایک بڑی ہیپننگ ضرور ہوتی ہے، اس وقت جب یہی پلوٹو جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے آ کے ایکویریس میں. اوکے، ایکویریس میں یہ پلوٹو جو ہے نا، یہ پچھلے سال سے آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. میں آپ کو ڈیٹ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کب آیا تھا، کیونکہ یہ جو اس وقت حالات ہوئے ہیں نا، یہ 19 نومبر 2024 سے ایکویریس میں آ چکا ہے، اور یہ تقریباً 20 سال یہاں رہتا ہے. اب ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ایکویریس آیا، پومپائی کا جو زلزلہ ہے، تہذیب پوری ختم ہوئی تھی.
اس وقت ہوا تھا جب پلوٹو ایکویریس میں تھا. ٹھیک ہے. جب یہ جو ہے یہ دنیا کی بڑی حکومتیں جس میں جو ہے وہ سکندر اعظم کا یہ سارا یہ اس وقت ہوا تھا جب جو ہے نا یہ پلوٹو ایکویریس میں تھا. اور اسی طرح جو ہے نا اس وقت جو چیزیں بن رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، کیونکہ یہ جو اس وقت چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں اے آئی کا انتہائی عروج آ رہا ہے، مشین وزڈم کے بہت زیادہ اشارے ہیں، اور اس کا ایک سیکوینس بہت شاندار ہے کہ یہ 248 سال ہے نا، 248 یعنی اس کی ہر اکائی پچھلی سے ڈبل ہے. 2 ڈبل 4 4 ڈبل 8. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلے 20 سال میں چیزیں ڈبل ہوتی جائیں گی. یعنی جتنی چیزیں اب خراب ہیں اگلی سال میں اس سے زیادہ ہو جائیں گی، اس سے اگلے سال میں اس سے زیادہ ہو جائیں گی. یہ بڑھتا جائے گا آن گوئنگ. پھر اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا روحانیت سے بھی تعلق ہے، تو یہ پازیٹیو طاقتوں کو مدد بھی فراہم کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے امپیکٹ کے ساتھ مسلمان اکٹھے ہو کے بڑی طاقت بنیں گے، اور جو ہے وہ دنیا کی دوسری طاقتوں کے ساتھ جنگ بہت زیادہ ہوگی، اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اسی کی طرف ہے. اب پلوٹو جو ہے اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، یعنی پلوٹو تبدیلی کا، طاقت کا اور بڑے نظاموں کے خاتمے کا اشارہ ہے. اور ایکویریس میں ہونا، ایکویریس جو ہے وہ جدت کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، اور اسپیشل جو ہے نا آپ کا کلیکٹیو وزڈم اس کا اشارہ ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایکویریس کا جو رولر پلینٹ ہے جو ہے وہ یورینس کے زیر اثر اس کو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے سیٹرن اس کو سمجھا جاتا تھا. تو سیٹرن بھی جو ہے وہ بھی کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے کہ جو آسان حالات جو ہے وہ پیدا کرتا ہو، اور یورینس جو ہے اس کے بھی حالات اس وقت اسی طرح کے ہوئے ہیں. تو یہ اب یہ 2043 تک ایکویریس میں رہے گا، اور یہ تقریباً 20 سال کا دور ہے. اسے کہتے ہیں جنریشن ڈیفائننگ ایرا. یہ جنریشن ڈیفائننگ ایرا جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ بہت بڑی خطرناک چیزیں ہوں گی، کیونکہ 1798 کے درمیان بھی یہ ایکویریس میں تھا. اس وقت امریکی انقلاب، پھر اسی دوران میں فرینچ انقلاب، انسانی حقوق کی تحریکیں، جمہوریت کا نظام، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہو رہا تھا. اور اس وقت جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا عروج آنے کی طرف ہے. یہ جینیٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، اسپیس ایکسپلوریشن، انجینئرنگ، اس میں بہت آگے چیزیں جائیں گی. اور جب یہ آگے جائیں گی تو پھر آپ نے میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو کانشیس میں کیا ہوگا؟ عالمی اتحاد کی سوچ ہوگی. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اکٹھے ہو کر بڑی طاقت بنیں گے. انسانیت پر توجہ زیادہ ہو جائے گی، روحانیت میں دلچسپی زیادہ ہو جائے گی. قرآن کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور ہم اس وقت جو ہے وہ جس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ایسکٹالوجی کے مطابق اینڈ آف ٹائم کا تقریباً مڈل آ چکا ہے. یعنی کبھی ہم کہتے تھے کہ وی آر ان دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائم، ناؤ وی آر ان دا مڈل آف اینڈ آف ٹائم، بالکل سینٹر پہ ہیں. تو اس وقت جو ہے نا یہ ایک چیزیں بنیں گی، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے سپر پاورز کی تبدیلی ہو رہی ہے. پرانے نظام چونکہ ختم ہوتے ہیں، سیاسی تبدیلیاں ہوں گی پوری دنیا میں، معاشی سٹرکچر بدل جائے گا پوری دنیا میں، طاقت کے مراکز بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور تقریباً بدل جائیں گے. اگلے کچھ مہینوں میں جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ نیچے آ جائیں گے، جو نیچے ہیں اوپر چلے جائیں گے. یہ حالات بننے جا رہے ہیں، بڑی جنگوں کی طرف اشارے مل رہے ہیں، انٹرنیشنل ریولیوشنز آ رہی ہیں، طاقت کے نئے نظام آ رہے ہیں. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اب سیکوینس، یہ ٹرانسفارمیشن سیکوینس جو ہے یہ بن چکا ہے، اور یہ چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. پازیٹیوٹی اس میں یہ ہے کہ سائنس ترقی کرے گی تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، عالمی تعاون بڑھے گا، مسلمان جیسے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑی طاقتیں ہوں گی، بڑی بیماریوں کا علاج ہوگا، اسپیس ایکسپلوریشن ہوگی. لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہوگا، انسانیت کو تباہ کیا جائے گا. طاقت کا غلط استعمال ہوگا، اخلاقی مسائل ہوں گے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو
اپنے اللہ کے قریب رکھا جائے. یہ حالات اسی طرف ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں, پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان سٹارز کی انرجی کو رول کریں گے یا یہ ہمیں رول کریں گے. اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو پھر چیزیں اور طرح آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی, لیکن اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. ٹیکنالوجی انسان بناتا ہے, لیکن بعض اوقات ٹیکنالوجی انسان کو رول کر لیتی ہے. اس وقت کرتی ہے جب انسان رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ چیزیں جو اس وقت ہے, اگر تو ہم نے حکمت عملی اختیار نہ کی, اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہ کیا, تو یہ جو پلوٹو کے اثرات ہیں یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ چیزوں کو بدلنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ ان قریب دیکھ لیجئے گا, صرف چند مہینوں کی, اگلے 20 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو کہ اب یہ جو کہ 2024 ستمبر سے آیا ہوا ہے, تو 24 کے بعد 25 بھی گزر گیا. اب اس نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہ فوری نہیں ہوتا, سلو چلتا. اور یہ 2026 کا سیکنڈ ہاف, 27 اور 28 دنیا میں بہت کچھ بدل چکا ہوگا. بہت بڑی طاقتیں زمین پہ گر چکی ہوں گی اور بہت بڑے برج الٹ گئے ہوں گے. یہ آنے والے 2 سال 2.5 سال میں دیکھ لیجیے گا, اگلے 20 سال تو بڑی دور ہیں. ہوتا رہے گا یہ پورا 20 سال, اب رکتا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں سر. 2024 کی آپ بات کر رہے ہیں, 24 کے بعد ہم دنیا میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں. کمبوڈیا تھائی لینڈ کی جنگ ہو رہی ہے, پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے, رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, پورا مڈل ایسٹ اب جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. ایران, اسرائیل, ابھی یہ جنگ امریکہ. رکتی نہیں ہے سر, ابھی یہ جنگ بہت ایکسکلیٹ کرے گی. کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ستاروں کا کھیل ہے. یہ آپ ضرور سوچئے گا کیا وجہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال کے اندر اتنی پوری دنیا میں جنگیں, جہاں پتہ نہیں 50 سال پہلے جنگ ہوئی تھی, یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. سر پیغام کیا؟ پیغام یہی ہے کہ جتنا یہ مشکل وقت ہے, میں ابھی بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں تاکہ آپ نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں, ورنہ راستہ کوئی نہیں ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائیں.